قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیحی اس دنیا میں مسلسل خطرات کا شکار ہیں۔ ان خطروں سے بچنا بھی ہے۔ عام طور پہ یہ ضرور دلاسا دیا جاتا ہے، جی دعا کریں، خدا سے مدد مانگیں، خدا جواب دے گا، خدا انتظام کرے گا۔ ایک گروہ ایسا ہے، سمجھ لیں خادموں کا، جو کہتا ہے کہ دعا کریں خداوند حالات بہتر کر دے گا، اور ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اب اس سچویشن میں، اس حالت میں کیا کیا جائے؟ خطرات بھی ہیں، حفاظت بھی ہونی چاہیے، لیکن خدا کے حضور جھکنا، اس سے فریاد کرنا، اس کے ساتھ لپٹنا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب بھی جاری رہنا چاہیے۔ تو کیسے یہ چیزیں ایک ساتھ اکٹھی چلیں؟ آئیے آج سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے خطرات، حفاظت اور عبادت۔ ڈینجرز، پروٹیکشن اینڈ ورشپ۔ مسیحیوں کو خطرات کا سامنا تھا، ہے اور رہے گا۔ تاریخ میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جس میں مسیحیوں کو کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔ ہر دور میں خطرات رہے ہیں۔ مسیح خداوند خود خطروں میں گھرا رہا، کئی بار اسے مار دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر کلیسیا پر جو ظلم ہوا، اعمال کی کتاب میں اس کا بیان ہے، اور پھر 2000 سال کی مسیحی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہر دور میں مسیحی خطرات کا شکار رہے ہیں۔ اب بھی ہم خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آئندہ بھی یہ خطرے رکیں گے نہیں، یہ جاری رہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ مجھ سے عداوت رکھی ہے اس دنیا کے لوگوں نے، تم سے بھی عداوت رکھیں گے۔ اور لوکا 21واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت میں دیکھیے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے۔ بتا دیا ہوگا۔ ہر دور میں مسیحیوں کو خطرہ تھا، خطرہ اب بھی ہے، اور یہ خطرہ رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ لیں ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ کسی خیالی دنیا میں نہ رہیں کہ ایک ایسی دنیا پیدا ہو جائے گی آئندہ 1-2 ہفتوں میں، سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، یا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہم بنا لیں الگ سے، یا کوئی زمین کا ٹکڑا لے کے اس میں بس جائیں کہ جس میں کوئی مسیحیوں کو دکھ نہیں ملے گا۔ نہیں، جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ کر اپنی بادشاہت قائم نہیں کر دیتا اس زمین پر، ہر دور میں مسیحی خطرات سے گھرے رہیں گے۔ خطرات جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی، فزیکل بھی ہیں اور اسپرچول بھی۔ جسموں کو تباہ کرنا، گھر بار توڑنا، جلانا، لوٹنا، عبادت گاہوں کو جلانا اور تباہ کرنا، یہ جسمانی دکھ ہیں، جسمانی خطرے ہیں۔ خطرہ رہتا ہے، ہاں آئیں گے، ہجوم آئے گا، یا کوئی بندہ آئے گا، کوئی حملہ آور ہوں گے اور ہمیں مار دیں گے، لوٹ لیں گے، جلا دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہے۔ غلط تعلیم وہ حملہ ہے جو دکھتا نہیں، روحانی حملہ ہے۔ ہماری روحوں کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے غلط تعلیم شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حملہ ہے، وہ خطرہ ہے جو درپیش ہے، جس کا سامنا ہے۔ کرنتھیوں کے نام 2 خط ہے، اور اس کا 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے پولس نے ایسے خطروں کا بیان کیا ہے۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں۔ یہ ایسے خطرے جن کا تعلق جسم سے بھی ہے اور روح سے بھی ہے۔ اور متی کی انجیل کا 24واں باب دیکھیے، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں اس میں،
23ویں اور 24ویں آیات۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ہماری روحوں پر، ہمارے ایمان پر بھی حملے ہوں گے، ہمیں روحانی خطرے بھی ہیں۔ صرف جسموں کی تباہی، جائیدادوں کی تباہی نہیں، ہماری روحوں، ہمارے ایمان کی بربادی بھی ہو سکتی ہے، ہمیں یہ بھی خطرہ ہے۔ ذہن میں رکھیں بات۔ صرف ہجوم بن کے آنے والے، مارنے والے اور ڈنڈے سوٹے لے کر، لاٹھیاں لے کر، پتھر لے کر، کیمیکل لے کر، تیل ڈال کے آگ لگانے والے نہیں، تعلیم کے ذریعے ہماری روحوں کو برباد کرنے والے بھی ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ ہمیں ایسے خطروں کا بھی سامنا ہے، ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ خطرات قوانین سے بھی ہیں اور ہجوم سے بھی۔ قانون ایسے بنتے ہیں نا کہ جس میں صرف ہم فٹ ہوتے ہیں، جو صرف ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں، ہمیں شکنجے میں کسنے کے لیے، ہماری زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہمیں اس قانون کی زد میں لا کر مارنے اور تباہ کرنے کے لیے۔ ہمیں قوانین سے خطرہ ہے، ایسے قانون بنائے جاتے ہیں، اور یہ کوئی پہلا موقع ہے، بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے ذکر۔ آستر کی کتاب میں دیکھیے، قانون، بادشاہ نے مہر لگا کے فرمان جاری کیا، جہاں یہودی دیکھو اسے مار دو۔ پھر بادشاہ نے قانون جاری کیا جی کہ جو اس کی مورت کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، کسی اور سے دعا مانگے، کسی اور کی عبادت کرے، اسے شیروں کی غار میں پھینک دیا جائے۔ قانون بنا کس لیے؟ صرف دانییل کو پھنسانے کے لیے۔ سو قانون کا بھی خطرہ، ہم مسیحیوں کو پاکستان میں بھی قانون کا خطرہ ہے، ایمانداروں کو بائبل مقدس کی اس دور میں بھی خطرہ رہا، قانون کا خطرہ ہے۔ قانون بنائے جاتے ہیں تاکہ ایمانداروں کو پھنسایا جائے، خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں کو شکنجوں میں کسا جائے اور پھر ان کی جان لی جائے۔ ہجوم سے بھی خطرہ ہے، ہجوم بن جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھ کر لیتے ہیں خدا کے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ ہجوم بن جاتا ہے، موب، کراؤڈ، بڑی گیدرنگ ہو جاتی ہے، فٹافٹی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے۔ اعمال باب نمبر 19 میں واقعہ ملے گا، خدا کے بندے ہیں، منادی کرتے ہیں، افسس شہر کا نام ہے، وہاں پہ پولس بھی ان میں شامل ہے۔ ہجوم بن جاتا ہے کہ تم نے ہماری دیوی کی مخالفت کی، تم نے ہماری دیوی کی توہین کی، اس کے بت کی توہین کی، اس کی کرامات کی توہین کی ہے۔ پورا ہجوم چڑھ دوڑتا ہے کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہجوم بن کے آ جاتا ہے ان کے خلاف۔ کوئی نئی بات ہے مسیحیوں کے خلاف ہجوم بننا؟ شروع سے ہجوم بنتے رہے ہیں، شروع سے اکٹھ ہوتے رہے ہیں، شروع سے ہی موب، گیدرنگ، کراؤڈ بن کے مسیحیوں کو شکار کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ سو ہمیں قانون سے بھی خطرہ رہتا ہے اور ہجوم سے بھی خطرہ رہتا ہے کہ اکٹھے ہو کے آگے ہم تو تھوڑے لوگ ہیں، کیسے بچاؤ کریں گے؟ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ خطرے اپنوں سے بھی ہیں اور غیروں سے بھی۔ پولس رسول لکھتے ہیں کہ جھوٹے بھائیوں سے کے خطروں میں بھی میں پڑا ہوں۔ وہ جو کہلواتے بھائی ہیں، وہ جو پیارے ہیں، وہ جو عزیز اور رشتہ دار اور دوست ہیں، جو تعلق دار ہیں، جن کے ساتھ ہمارا بہت قریبی تعلق اور رشتہ ہے، دکھنے میں تو ہم ایک ہیں لیکن ہمیں ان سے بھی خطرہ رہتا ہے۔ یا تو خونی رشتہ ہوتا ہے، یا ایمانی رشتہ ہوتا ہے، یا سماجی یا معاشرتی رشتہ ہوتا ہے۔ ہم ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، ایک محلے، ایک گاؤں، ایک شہر میں، ایک ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا تعلق بن جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ خون کے رشتے بھی ہوتے ہیں، رشتہ داریاں، دوستیاں، تعلق، وہ اپنے ہو جاتے ہیں، ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ اپنوں سے بھی خطرہ ہے، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی خطرے ہیں ہمیں، ہم ایمان لوگوں سے بھی خطرے ہیں ہمیں۔ کسی بھی وجہ سے لوگ ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں اور ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا کے ہمیں تباہ کرنے، ہمیں مارنے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور بیگانے تو پھر بیگانے ہیں، غیر ہیں، غیروں کا خطرہ رہتا ہے۔ بیگانوں سے کیا گلہ کریں؟
ہمیں تو ان سے توقع نہیں کہ وہ ہماری حمایت کریں گے، ہماری مدد کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اپنوں پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ جہاں کہیں بھی مسیحی قوم پر کوئی حملہ ہوتا ہے وہاں کوئی اپنا ساتھ دینے والا ضرور ہوتا ہے۔ ایک بڑی پرانی کہانی ہے کہ جنگل میں ٹرک آ گئے، ٹرالے آ گئے، تو جو کناروں پر درخت تھے، وہ کہانی ہے، بائبل میں ایسی کہانی کا ایک ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ درخت جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، صرف کہانی سبق دینے کے لیے۔ وہ درخت جو کناروں پہ تھے جنگل کے، وہ بھاگ کے دوڑ کے سینٹر میں گئے اور جا کے سب سے بزرگ جو ان کا درخت تھا اس سے کہا، بابا جی لوگ آ گئے ہیں ہمیں کاٹنے کے لیے۔ اس نے کہا کتنے ہیں، کیا ہے ان کے پاس، ہتھیار کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے بڑے ٹرک و ٹرالے ہیں اور وہ آ گئے ہیں، اور ان کے اندر کلہاڑے ہیں اور آریاں ہیں، وہ ہمیں اب ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا جاؤ جا کے دیکھو ان کلہاڑیوں میں اور ان آریوں میں کوئی لکڑی کا دستہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دیکھنے گیا، ایک بڑا تیز ترار، وہ واپس آیا، اس نے کہا کسی آری اور کسی کلہاڑے میں کوئی دستہ ہینڈل نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک کوئی ہم میں سے ان میں دستہ نہ بنے گا کوئی ہمیں کاٹ نہیں سکتا۔ اپنے شامل ہوتے ہیں حسد میں، کوئی مخالفت، کوئی دشمنی نکالنے کے لیے جلتے ہوئے، یہ کیوں کھاتا پیتا ہے، یہ کیوں خوشحال ہے، اس کا کاروبار کیوں بڑھ رہا ہے، کوئی شامل ہو جائے گا ساتھ میں، گراؤ اسے، تباہ کرو اسے۔ اپنے شامل ہو جاتے ہیں اور خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ غیروں سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے، اپنے شامل ہوتے ہیں۔ مسیحیوں کو خطرات سے نہیں ڈرنا، خطرے ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، قانون سے بھی خطرے ہیں اور ہجوم سے بھی خطرے ہیں، اپنوں سے بھی خطرے ہیں اور غیروں سے بھی خطرے ہیں، لیکن ان سب کے بیچ میں ہم نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ خطرے ہوں گے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ متی کی انجیل کا 10واں باب اور 28ویں آیت سے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، پس ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ چڑیا اس کی مرضی کے بغیر گر نہیں سکتی، ہمارے بال اس نے گنے ہوئے ہیں، ہم اگر زمین پہ گرتے ہیں، ہمارا اگر ایک بال بھی گرتا ہے تو باپ کی اجازت یا اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ یسوع نے کہا ڈرو نہیں۔ جو بدن کو ہلاک کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، جان لے لیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ تم نے ان سے نہیں ڈرنا۔ یوحنا باب نمبر 17 11ویں آیت سے ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے یہ۔ خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے سے پہلے جب فسح کھائی، اس کے بعد دعا کی ایمانداروں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ اس نے کہا یہ دعا جو میں کرتا ہوں صرف اس وقت جو وہاں موجود شاگرد تھے صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کا کلام سن کر ایمان لائیں گے، یہ دعا ان کے لیے بھی ہے۔ خداوند یسوع نے کیا کہا؟ یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 اور اس کی 11ویں آیت سے، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ پھر آگے جا کے 15ویں آیت میں بھی، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی
حفاظت کر۔ خداوند یسوع نے ہمارے لیے دعا کی ہوئی ہے، باپ سے درخواست کی ہوئی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے ان کو اٹھا لے، کیونکہ اس دنیا میں خطرے ہیں، یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی حفاظت کرنا۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری حفاظت کا ذمہ خداوند یسوع مسیح نے اٹھایا ہے، اس نے باپ کے سپرد کیا ہوا ہے ہمیں کہ باپ ہماری حفاظت کرے۔ اور پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ جو لشکروں کا خدا ہے، جو رب الافواج ہے، جو زوراور ہے، جو جنگ میں زوراور ہے، جو ہارتا نہیں ہے، وہ ہر دشمن پر غالب ہے، ہر مخالف پر غالب ہے، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا، اس کے کلام کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ زبور 46 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خدا بول اٹھا، زمین پگھل گئی، قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی۔ جب وہ بولتا ہے اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، پہاڑ اور سمندر بھی اس کی جھڑکی سے ڈرتے، کانپتے اور بھاگتے ہیں۔ کوئی اس کے ہوتے ہوئے ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، ڈرنا نہیں۔ اگر کہیں نقصان ہم دیکھتے ہیں تو وہ باپ کی مرضی ہے، اس میں اس کی اجازت ہے، اس میں کہ وہ اس میں سے کچھ بڑا نکالنا چاہتا ہے۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں بربادی ہوگی، جہاں شہید ہوں گے، جہاں لوگوں کو تباہ کیا جائے گا ایمان کی وجہ سے، مسیح کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اس کا رزلٹ بہت شاندار ہونے والا ہے۔ لوگ مسیح کے پاس آنے والے ہیں، کلیسیا ترقی کرنے والی ہے، ایمان بڑھنے والا ہے، خدا کا نام عزت اور جلال پانے والا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں ظلم ہو رہا ہے اور خدا نے اسے ہونے دیا ہے، ہم نہیں مانتے کہ خدا کی مرضی اور اجازت کے بغیر کچھ ہوتا ہے زمین پر، خدا نے ہونے دیا کہ خدا اس برائی میں سے کوئی بڑی بھلائی پیدا کرے گا۔ اعمال کی کتاب میں ملتا ہے کہ جب کلیسیا پر ظلم ہو رہا تو کلام ترقی کرتا گیا، کلام پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، کلیسیا بڑھتی چلی گئی، ترقی کرتی چلی گئی۔ تو ڈرنا نہیں ہے، خطرات سے نہیں ڈرنا۔ خدا باپ کے ذمے ہے ہماری حفاظت، کوئی ہمیں اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ باپ کی مرضی نہ ہو، اور اس میں اس کا کوئی بھید ہوگا، اس لیے اس نے ہونے دیا۔ خطرات سے اپنی حفاظت کے لیے تدبیر کرنا ضروری ہے، کوئی پلان کرنا، کوئی اسٹریٹجی بنانا، کوئی حکمت عملی بنانا، کوئی منصوبہ بنانا، کیسے بچا جائے ان خطروں سے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، بیٹھ کے صلاح کرنی چاہیے، کوئی منصوبہ بنانا چاہیے، پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے ان خطروں سے کیسے بچنا ہے، ان سے حفاظت کیسے کرنی ہے۔ خطرے تو ہوں گے، خطرے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ان سے بچنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے تدبیر کرنا بڑا ضروری ہے۔ بالکل بے فکر ہو کر غفلت کی نیند نہیں سونا، کوئی منصوبہ بنانا ہے، کوئی تدبیر کرنی ہے کہ ان حملوں سے، ان خطروں سے، ان نقصانوں سے کیسے بچنا ہے، کیسے حفاظت کرنی ہے۔ نہمیا میں شہر بنا رہے ہیں اور دشمنوں نے کہا ہم حملہ آور ہو جائیں گے اور ہم بنانے نہیں دیں گے۔ نہمیا نے لوگوں کو ساتھ لیا اور ایک تدبیر کی، ایک منصوبہ بنایا کہ ہم نے شہر بھی بنانا ہے اور حفاظت بھی کرنی ہے۔ لوکا باب نمبر 4 میں دیکھیے، مسیح خداوند کو ناصرت میں وہ مارنے لگے۔ وہ وقت نہیں تھا مسیح کے مرنے کا، مسیح ان میں سے نکل گیا، کیونکہ اس نے صلیب پر دکھ سہنا ہے، لوگوں کے ہاتھوں، ہجوم کے ہاتھوں نہیں قتل ہونا۔ لوکا 22واں باب 35ویں سے 38ویں آیت میں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا، کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں۔ اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، کیونکہ ہمیں پکڑنے کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہوگا، تمہارے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہاں 2 تلواریں ہیں، کہا بہت ہیں، بندے تھے 13، 12 شاگرد، 13واں یسوع، تلواریں کتنی آئیں؟ کہا بہت ہیں، صرف اس بات کے لیے بہت ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تدبیر بچاؤ کی
ہونی چاہیے. خطروں سے بچنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے تدبیر کرنا ضروری ہے. اعمال 9 باب میں دیکھیے، پولس رسول کو مارنے کا ارادہ کیا گیا ہے. اسے مار دیں گے، اسے تباہ کر دینا، اسے قتل کر دینا ہے. پتہ چل گیا تو کیا ہوا؟ تدبیر کی، ٹوکرے میں ڈال کر دیوار سے نیچے اتار دیا، کیونکہ قتل کرنے کا ارادہ کرنے والے تھڑا مل کے راستہ روک کر وہ بیٹھے ہوئے تھے دروازوں کی طرف. دیوار سے اتارا گیا تاکہ بندے کو نقصان نہ پہنچے. تدبیر ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے. اپنے خاندانوں اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، خطروں سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری ہے، تدبیر ضروری ہے، انتظام ضروری ہے. اس سے خدا کا کلام منع نہیں کرتا. تدبیر ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا کے بغیر ہماری حفاظت ممکن نہیں ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے، بے فائدہ ہے. اگر خدا ہی حفاظت نہ کرے تو ہم جتنے مرضی سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں، جتنے مرضی ویپنز، ہتھیار، اسلحہ لے آئیں، وہ ہمارے کسی کام کے نہیں. اسلحہ آنے والے گولی کو نہیں روک سکتا، وہ کسی کی جان لے سکتا ہے. بس تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے اگلے بندے کو کہ اگر واپسی انہوں نے جواب دیا تو بچنا پھر میں بھی نہیں. ایک مثال دوں گا آپ کو اپنے خاندان سے. قلعہ دیدار سنگھ، ضلع گوجرانوالہ اور پاکستان سے میرا تعلق ہے. وہاں کوئی نام نہاد مسیحی کہلوانے والوں نے چرچ کی زمین کا سودا کسی سے کر دیا. کوئی امیر آدمی تھا، زمیندار تھا، جو ذرا ڈانگ سوٹا قائم ہوتا ہے ان کے پاس، ذرا ڈنڈی پٹی قائم ہوتے ہیں، طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بندے بھی ہوتے ہیں، اسلحہ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے ان کے پاس. تو میرے والد صاحب چرچ میں ایلڈر تھے اور انہیں پتہ چلا. انہیں بازار میں وہ بندہ جاتا ہوا نظر آ گیا کہ جس کے بارے میں خبر ملی تھی کہ اس نے پیسہ دے دیا ہے ان لوگوں کو اور یہ قبضہ کرنے آئے گا اب چرچ کی زمین پہ. اس سے ملے، پہچانتے تھے ایک دوسرے کو لوگ. کہا 1 منٹ ادھر رکنا، میں آتا ہوں، مجھے تجھ سے کام ہے. تو گئے. وہ چارہ کاٹنے والا ٹوکا ہوتا ہے نا، گائے بھینس رکھتے ہیں تو وہ چارہ کاٹتے ہیں، ٹوکا پٹھے کترن والا ہاتھ والا دستی والا، وہ بڑا چنڈیا سی، بڑا سونی تار وہ لگی سی، لے آئے. اس کا نام لے کے کہتے ہیں اگر چرچ کی طرف تو نے انگلی کی تو انگلی کاٹوں گا، ہاتھ کیا تو ہاتھ کاٹوں گا، پیر رکھا تو پیر کاٹوں گا، سر آگے کیا تو سر کاٹوں گا. یہ مت سمجھی کہ یہ قلم چلانے والے ہاتھ ہیں. اس گھر کے لیے جو آئے گا اسے کاٹ کے پھینکوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے غلط مشورہ دیا گیا، میں آج ان لوگوں سے ملتا ہوں اور اپنے پیسے واپس لیتا ہوں، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ادھر آنا ہے تو زندہ واپس نہیں جانا. کدی کدی پجانا پیندا ہے. پھر تدبیر کرنی چاہیے مسیحیوں کو. اپنے بچاؤ کے لیے کوئی منصوبہ تیار رکھنا چاہیے. کوئی ہماری طرف حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، سامنے کھڑے ہو، آؤ پھر مقابلہ کریں گے. جے بچنا آسان نہیں تو ایک قدہ تہاڈا بھی پھر لے کے ہی جاواں گے. کم از کم کوئی سوچ سمجھ کے آئے گا. تدبیر کرو، احتیاط کرو. نہمیہ نے پتہ کیا منصوبہ بنایا؟ اپنی تلواریں کمر سے باندھ کے رکھو اور دیوار بناؤ. اگر تمہیں لگے کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، دیوار بنانا چھوڑو، تلواریں نکالو اور پھر مقابلہ کرو. یسوع نے بھی کیا کہا؟ اس رات میں جس میں ہمارا مقابلہ ہونے کو ہے، پکڑنے والے آئیں گے، وہ تلواریں اور لاٹھیاں لے کر آئیں گے، تمہارے پاس بھی اسلحہ ہونا چاہیے. یسوع نے کہا شمعون تلوار کو واپس رکھ لے، یہ نہیں کہا پھینک دے. وار کیا تو نے، انہیں پتہ چل گیا کہ وار ہوگا. کان کٹا، خبر ہو گئی ساڈا بھی لو وگنا ہے. یسوع نے جوڑ دیا جو یسوع کا کام ہے. وہ تو زمین پر بچانے کے لیے آیا، کسی کو ہلاک کرنے نہیں. لیکن اب وہ آئے گا تو اس کے منہ کی دھوداری تلوار سے دشمن
نیست ہو جائے گا، اس کی آمد کی تجلی سے دشمن نیست ہو جائے گا۔ اب وہ صلح کا شہزادہ بن کے نہیں، اب وہ برہ بن کر قربان ہونے کے لیے نہیں، وہ ببر بن کے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کے، وہ دو دھاری تلوار بن کے آئے گا، دشمن کو کاٹنے کے لیے، قوموں کو اپنے عصا سے چکنا چور کرنے کے لیے آئے گا۔ تو تدبیر ہونی چاہیے، بچاؤ کی، حفاظت کی بندوبست ہونا چاہیے۔ کسی کو یہ تو احساس ہو پھر سکے اسی بھی واپس نہیں آؤندے۔ اور حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے خدا کے حضور فریاد کرو۔ سب سے پہلے، یہ بائبل کا طریقہ ہے جو بائبل سکھاتی ہے، یہ ایمانداروں کی عادت رہی ہے۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ جب بھی خطرہ آیا ہے تو لوگ پہلے خدا کی طرف گئے ہیں۔ آستر نے کیا کیا؟ میں اپنی قوم کے بچاؤ کے لیے جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں بھی، میری سہیلیاں بھی، اور جتنے یہودی ہیں، جتنے اہل ایمان ہیں، وہ سب کیا کریں؟ 3 دن تک روزہ رکھیں۔ خدا کے حضور سارے کام چھوڑ کے خدا کے حضور فریاد کی جاتی ہے کہ اے ہمارے قادر مطلق خدا، ہم اس مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں، ہمیں مارنے کا منصوبہ ہے، ہم خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم پہ حملے ہونے والے ہیں، ہماری نسل خطروں کا شکار ہے، ہمارا ایمان خطروں کا شکار ہے، ہماری مدد کر۔ سب سے پہلے خدا کی طرف، کیونکہ اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو ہمارے ہتھیار بیکار ہیں، ہماری منصوبے بیکار ہیں، ہماری تدبیریں بیکار ہیں۔ اور جب خطرات ہوں تو ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ وقت ہم خدا کے ساتھ گزاریں، عبادت میں وقت گزاریں۔ دانیل کو پتہ چلا کہ قانون میرے خلاف بن گیا ہے، اس کا اعلان ہو گیا ہے، اب مجھے پکڑنے کے لیے کبھی بھی آ جائیں گے، مجھے پکڑ کے بھوکے شیروں کی ماند میں، ان کی غار میں، ان کی ڈن میں پھینک دیا جائے گا، میری جان اب خطرے میں ہے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو کیا کیا اس نے؟ کنڈی مار کے تو دعا نہیں کی تھی، تلوار پاس رکھ کے نہیں، بلکہ اس نے کھڑکی کھولی، یروشلم کی طرف رخ کیا اور دعا کرنا شروع کر دیا۔ وہ آئے، کہا بادشاہ دیکھ کیا کر رہا ہے۔ جے کنڈے مارے ہوندے، پھاٹک بند کیے ہوتے، آگے محافظ کھڑے کیے ہوتے، انہوں نے کہا اٹھ پہ اٹھ پہ اٹھ پہ، آ گیا نہیں، اٹھ جاندہ نہیں، انہوں نے اوپر سے پکڑا۔ کیا کرتے ہوئے؟ خدا کے حضور دعا کرتے ہوئے۔ جب خطرہ ہو تو عبادت میں زیادہ جٹ جاؤ، مشغول زیادہ ہو جاؤ، خدا کے قریب زیادہ ہو جاؤ۔ عبادت کا ایک مطلب ہے اس سے لپٹنا، اس سے لپٹ کے خدا سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ جب ہمارے بچے کسی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ کہاں بھاگتے ہیں؟ وہ ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ کھڑے ہیں تو ان کی ٹانگوں کو لپٹ جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں تو آ کے گلے سے لپٹ جاتے ہیں۔ جب آپ خطروں میں ہو، اپنے خدا کی طرف لوٹیے، اس کی طرف بھاگیے، زیادہ تر بھاگیے، زیادہ سپیڈ سے بھاگیے اور لپٹ جائیے اور کہیے کہ دیکھ میرے دشمن میرے خلاف مورچہ باندھے کھڑے ہیں۔ زیادہ تر خدا کے قریب ہو جاؤ، صرف اسلحے اکٹھے نہ کرو، خدا کے زیادہ قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسلحہ، جنگ کے لیے ہتھیار اور گھوڑے سب کچھ تیار ہے، لیکن کامیابی اور فتح خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ ہمیں خدا کے قریب تر ہو جانا ہے، خطروں میں خدا کے حضور زیادہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، زیادہ دعا کرنی ہے، زیادہ لپٹنا ہے اس کے ساتھ۔ خداوند یسوع بھی خطرے میں تھا نا، تو جھکا ہوا کہاں؟ گتسمنی باغ میں دعا کر رہا ہے، اور شاگردوں بھی کہتا ہے، ان کو بھی کہتا ہے دعا کرو۔ اعمال 4 باب، پطرس اور یوحنا معجزہ کرتے ہیں۔ وہ لنگڑا آدمی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہودی قوم کے سرداروں نے کہا تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ ان کو بڑا ڈرایا، دھمکایا، گرفتار کیا، بڑا کچھ ان کے ساتھ ان کو خطرہ ڈالا ذرا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پھر کہا اچھا چلو آئندہ یہ کام نام لے کے کوئی تعلیم نہیں دینی، کوئی منادی نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، یسوع کا نام لے کر تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ کیا تو
چھوڑنا نہیں ہم نے. تو کیا لکھا ہوا ہے یوحنا باب نمبر 4 میں؟ وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے. آیت نمبر 23 سے پڑھ رہا ہوں. وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہن بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا. جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی. اب آئیے ذرا 29ویں آیت میں. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ کہ جو انہوں نے خطرہ ہمیں ڈالا ہے, جو انہوں نے دھمکی ہمیں دیا, جو تھریٹ دیا ہے, تو ہی دیکھ اس کو اور کیا کر, اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ 5-7 اسی بھی ماریے. یہ لکھا نہیں. اب یہ اپنے بندوں کو توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائے. دشمن کی بربادی کے لیے خدا کو نہیں کہا, اس کو کہا ان کی دھمکیوں کو تو دیکھ اور ہمیں کیا توفیق دے کہ ہم کمال دلیری سے تیرا کلام سنا سکیں. جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہم وہ کرتے رہیں گے. دشمن جانے اور تو جان, دھمکیاں جانے اور تو جان, خطرے جانے تو تو جان, حملے جانے تو تو جان, ان کا اسلحہ جانے تو تو جان, ان کے قانون جانے تو تو جان, ان کے پھندے جانے تو تو جان, ان کے ہجوم جانے تو تو جان, ان کی حکومتیں جانے تو تو جان. ہم تو وہ کام کریں گے جو تو نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور اعمال 16ویں باب میں قید میں ڈال دیے گئے نا پولس اور سلاس. وہ کیا کر رہے ہیں قید خانے میں؟ کاٹھ میں ٹھکے ہوئے ہیں, ہاتھ پاؤں بیڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں, حرکت جسم کر نہیں سکتا, لیکن خدا کی حمد, ستائش اور تمجید کے گیت گا رہے ہیں. جب جب خطرہ ہو, جان کا ہو, مال کا ہو, ایمان کا ہو, جسمانی ہو, روحانی ہو, قانون کا ہو, ہجوم کا ہو, اپنوں کا ہو, غیروں کا ہو, زیادہ تر وقت گزاریے عبادت میں, کیونکہ خدا ہی کے قدموں سے ہمیں راہ بھی ملتی ہے, حفاظت بھی ملتی ہے, ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے, کیونکہ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنی حفاظت کے لیے مسیحیوں کو باہم ایک ہونا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے, ایک ہونا. پطرس اور یوحنا کہاں گئے؟ چھوٹ کر اپنے لوگوں میں, اور وہ سب ایک دل ہو کر, ایک آواز ہو کر, بلند آواز سے دعا کرنے لگے. ایک دل ہو کر. آستر نے بھی کہا کہ سب مل کر روزہ رکھو, کوئی پیچھے نہ رکے, ایک ہو جاؤ, سب ایک ہو کر. یہی ہماری خرابی ہے کہ ہم ایک ہی نہیں ہوتے. ہم اپنے اپنے مشن, اپنی اپنی ڈینومینیشن, اپنا اپنا فرقہ, اپنی اپنی تنظیم, اپنی اپنی NGO, اپنا اپنا چینل, اپنی اپنی ٹولکی, اپنا اپنا ساز وکھرا کر کے, اپنا مائک وکھرا لے کے, ہم علیحدہ علیحدہ ہیں, ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پا رہے, ہمارا کچھ ہو نہیں رہا, کیونکہ نہ ہم ایک دل ہیں, نہ ہم ایک جان ہیں, نہ ایک روح ہے, نہ ایک ایمان ہے, نہ ایک سوچ ہے. حفاظت کرنی ہے تو ایک ہونا پڑے گا. ایک ہو کر تدبیر کرو, ایک ہو کر عبادت کرو, ایک ہو کر خدا سے مانگو. ایک ہونا ضروری ہے. اور مسیحیوں کی حفاظت کے لیے ہر کسی کو حکمت سے اپنا کردار ادا کرنا. جوش میں, ولولے میں, جذبے میں آ کر ہک کڈ کے ٹورنی پہنا, ویکھی جائے گی آج جو کچھ بھی ہوئے گا. او حکمت. اعمال کی کتاب میں 19واں باب دیکھیے. جب مسیحی لوگ پکڑے گئے, ہجوم نے ان کو پکڑ لیا. 29ویں آیت دیکھیے, اعمال 19واں باب اور 29ویں آیت. اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی, اور لوگوں نے گیوس اور ارسطرخس کو, جو مقدونیہ والوں کو جو پولوس کے ہم سفر تھے, پکڑ لیا, اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے. جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا, اور آسیا کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا. اب پولوس ہے, رسول ہے, روح سے معمور ہے, کلام سے معمور ہے, معجزوں کی قوت یسوع نے اس کو دی ہوئی ہے, خود اس پر ظاہر ہو کر اسے چنا, بلایا اور اس کو مقرر کیا ہے. وہ جانا چاہتا ہے لیکن دوسرے منع کرتے ہیں, ہجوم بپھرا ہوا ہے, اب نہ جا, ٹھہر کے, ذرا رک کے, حکمت کے ساتھ. آستر بھی یہ نہیں کہتی کہ اچھا میں ہونے جانی ہاں, ویخ لینی ہاں, ایڈا بڑا بادشاہ بنیا ہے, لیکن اس نے حکمت استعمال کی, کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی. 3 دن رات میں روزے میں رہوں گی, میری سہیلیاں بھی اور تم لوگ بھی روزے میں ٹھہرو, میں پھر جاؤں گی. پھر کیا کیا اس نے؟ بادشاہ کو ڈائریکٹ نہیں بول دیا, گئی بادشاہ نے
خدا کے فضل سے اس کو قبول کیا اور کہا کیا درخواست ہے؟ کہا کھانے پہ آ۔ ایک دن کھانا، کیا درخواست ہے؟ نہیں کل پھر آؤ۔ پھر کہ بادشاہ کے ذہن میں جو کہ غصے والی فضا بنی ہوئی ہے، جو اس قانون کے دستخط ہونے کے بعد جو اس کے دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے، لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، وہ دھول بیٹھ جائے، وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے دل میں میرے لیے یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں کچھ مانگنے کے لیے اس کے پیچھے نہیں آئی، نہ اس کو بلایا ہے، محبت سے بلایا ہے، آرام سے، سکون سے، تسلی سے اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ مردکی نے کہا تو یہ مت سمجھنا کہ تو اتنے اونچے عہدے پر بیٹھی ہوئی اور تو بچ جائے گی۔ مسیحی لوگ کہ جنہیں چن کر اسمبلیز میں اور سینٹ میں پہنچایا گیا ہے، وہ یہ مت سوچیں کہ کوئی ہجوم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر مسیحی مریں گے تو آپ بھی اپنے گھرانوں سمیت مسیحی ہی ہو، کہلواتے تو مسیحی ہو، آپ کو کون چھوڑے گا؟ آستر کو مردکی نے یاد دلوایا، تو یہ مت سوچ کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا، تو کچھ کر، جو کر سکتی ہے کر۔ کیا جانے اسی دن کے لیے تو سلطنت کو پہنچی ہے، کیا جانے کہ خدا نے اسمبلیوں میں آپ کو اسی دن کے لیے مقرر کیا اور وہاں بٹھایا ہے کہ آپ اپنی قوم کی آواز بنو۔ اپنا اپنا کردار ادا کرو، جو حکومت تک پہنچ سکتا ہے وہ حکومت تک آواز پہنچائے، اور جو ہم پیچھے ہیں وہ دعا تو کریں، وہ روزہ تو رکھیں۔ آستر کبھی کامیاب نہ ہوتی اگر 3 رات دن ساری قوم اور آستر اس کی سہیلیاں روزوں میں نہ ہوتی، خدا کو نہ مناتی، خدا کو تیار نہ کرتی، خدا کو قائل نہ کرتی، خدا کو راضی نہ کرتی، تو خدا بادشاہ کا دل کبھی تبدیل نہ کرتا۔ حکمت سے اپنا اپنا کردار ادا کریں جہاں خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، اور ہاں تدبیر کرو، احتیاط کرو، منصوبہ بناؤ حفاظت کے لیے، لیکن خدا پہلے، اس کی عبادت پہلے زیادہ تر کرو، اور حکومت تک اپنی آواز بھی پہنچاؤ۔ یہ مت کرو کہ ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہنا، خدا نے آستر کو پہنچایا کہ تو بادشاہ تک آواز لے کر جا۔ اور اعمال 23ویں باب میں دیکھیے، پولس سے حاکموں تک آواز پہنچائی جائے۔ خدا نے جو حکومتیں ہمارے ملکوں میں قائم کی ہیں، ہم ان پہ بھروسہ کریں، خدا نے انہیں مقرر کیا ہے۔ خود انصاف کرنا شروع نہ کریں، نہیں تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ بدلہ لینا خدا کا کام ہے، انتقام وہ لے گا۔ ہم نے رسولوں کی طرح یہ کہنا ہے، اے خداوند ان کی دھمکیوں کو تو دیکھ، اے خدا ان کے حملوں کو تو دیکھ، اے خدا ان کے قانون کو تو دیکھ، اے خدا ان کے مقدموں کو تو دیکھ، اے خدا ان کے اسلحوں کو تو دیکھ، اے خدا ان کے ہجوم کو تو دیکھ۔ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے فرما بردار اور تیرے وفادار رہیں۔ خطرے ہیں، تھے اور رہیں گے، حفاظت صرف خدا کر سکتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے تدبیر ضرور کریں، لیکن خدا سے الگ ہو کر نہیں۔ قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کا سہارا ضرور لیں، حکمرانوں تک اپنی آواز پہنچائیں، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ حکمت کے ساتھ کیجئے، دیانتداری سے کیجئے، وفاداری سے کیجئے، ایک ہو کر کیجئے۔ خداوند اس میں برکت دے گا۔ قانون سے خدا بچائے گا بھی، اور قانون بدل بھی سکتا ہے، وہ لوگوں کے دل بھی بدل سکتا ہے، وہ حالات بدل سکتا ہے۔